آداب ناظرین، خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں عبداللہ۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹریس کی کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش پر بھارت نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا کہ کشمیر پر کسی تیسرے فریق یا ثالثی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ رہا ہے اور رہے گا۔ اگر کسی مسئلے کے حل کی ضرورت ہے تو وہ پاکستان کے ذریعے غلط طریقے سے قبضے میں لیے گئے علاقے کو خالی کرانے کا مسئلہ ہے۔ بقیہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس پر دو طرفہ بات چیت ہوگی۔ کسی تیسرے فریق یا ثالثی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ انتونیو گٹریز اتوار کو 4 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ نقل مکانی کرنے والے جانوروں، پرندوں اور دیگر جانداروں کی نسلوں کے تحفظ کے سلسلے میں 13ویں کانفرنس آف پارٹیز یعنی COP 13 کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ گجرات کے گاندھی نگر میں منعقد ہونے والی یہ کانفرنس 22 فروری تک جاری رہے گی۔ کانفرنس COP 13 میں دنیا کے 130 ملکوں کے نمائندے شرکت کریں گے اور تیزی سے معدوم ہو رہی نسلوں کے تحفظ کے بارے میں تبادلے خیال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی متعدد ملکی اور بین الاقوامی تنظیمیں جنگلی جانداروں کے تحفظ کے بہترین طریقوں سے متعلق ایک نمائش کا انعقاد کریں گی۔ اس سے پہلے کل چیمپئنز نائٹ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں جنگلی جانوروں کے تحفظ سے متعلق پروگرام کے لیے بھارت کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ناروے کو جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے ایوارڈ دیا گیا۔ افریقہ میں نقل مکانی کرنے والے صنفوں کے تحفظ کو آگے بڑھانے کے لیے جرمنی کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر وزیر ماحولیات و جنگلات پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ بھارت اور ناروے نے سیاحت اور آب و ہوا میں تبدیلی، خاص طور پر سمندری آلودگی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزیر ماحولیات پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ 2020 ماحولیات کے لیے ایک سپر سال ہے۔ دونوں ممالک نے آئندہ دہائی میں ماحولیات پر تیزی سے عالمی کارروائی کو یقینی بنانے کے طور پر طریقوں پر غور و خوض کیا۔ مشترکہ بیان میں آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کی مشترکہ کوششوں، ماحولیات کے شعبے میں ترقی اور تحقیق اور ٹیکنالوجی مشترک کرنے کا ذکر ہے۔ اتر پردیش کے اناؤ میں آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے کے پاس کل رات ایک ٹرک اور کار کے درمیان ہوئے تصادم میں 7 افراد کی موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ہردوئی اناؤ شاہراہ پر آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے ٹول ناکہ کے ٹھیک سامنے ایک کار کا ٹائر پھٹنے سے وہ بے قابو ہو کر دوسری لین پر جا کر ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ کار میں سوار 7 افراد جل گئے۔ حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا۔ پولیس دونوں گاڑیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ شاہین باغ میں جاری مظاہرے پر آج پھر سماعت کرے گا۔ پچھلی سماعت میں سپریم کورٹ نے مرکز اور دہلی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ مظاہروں کے لیے سڑکوں کو جام نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ مظاہرہ طویل عرصے سے جاری ہے، ایسے میں مظاہروں کے لیے مخصوص جگہ ہونی چاہیے، لیکن راستہ روکا نہیں جا سکتا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج سے مرکز کے زیر انتظام علاقوں دادرا نگر حویلی اور دمن اور دیو کے 2 روزہ دورے پر ہوں گے۔ اس دوران وہ کئی ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور بعض کا افتتاح کریں گے۔ وہ موتی دمن جیٹی سے جمپور بیچ تک سڑک اور دمن میں آیوشمان بھارت کے ایک آروگیہ کیندر کا بھی افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل اتر پردیش کے اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی کا ایک روزہ دورہ کیا، جس میں انہوں نے کئی ترقیاتی منصوبوں کو قوم کے نام وقف کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت آرٹیکل 370 اور شہریت ترمیمی قانون کے فیصلوں پر اٹل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے ملک کے مفاد میں ہیں۔ ناظرین، 8 بجے خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ اجازت دیجیے، آداب۔